بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کے شروع میں انتہائی قابل قسم کے مدرسین کم تنخواہوں کی وجہ سے درس اور مدرسہ کو خیرباد کہہ کر کاروبار کی طرف رخ کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آئندہ چند سالوں میں قابل قسم کے مدرسین ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ ستم ظریفی دے کے مدرس بیچارہ اگر تنخواہ میں زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے اکابر تو بہت تھوڑے پیسوں پہ گزارا کرتے تھے، انتہائی مجاہدے اور سختی کی زندگی گزارتے تھے، لہٰذا اکابر کی راہ پہ چلو، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ یاد رہے، مدارس و مساجد میں مدرسین اور ائمہ کی قلت تنخواہ کا موجودہ فرسودہ نظام ہرگز ہمارے اکابرین کا نہیں، بلکہ موجودہ محتممین کا بنایا ہوا ایک جمہوری نظام سمجھے، اور ہمارے مولوی بھی کم تنخواہوں پہ گزارا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کم تنخواہوں کی وجہ سے وہ اپنے بال بچوں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چند ایک مخلصین کے علاوہ باقی اکثریت مولوی مجبوراً فقر کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور محتممین حضرات اخلاص کا لالی پاپ دے کر ان کا مسلسل استحصال کرتے جا رہے ہیں۔ بالعموم لوگ قلت تنخواہ کے لیے اکابر کی تنخواہوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے اکابر تھے جو آج کے مولویوں کی طرح اضطراری فقر کا شکار تھے۔ ہمارے اکابر تو بڑے خوشحال تھے، ہاں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ مال غنیمت اور غلاموں کی کثرت کے باوجود فقر اختیار فرماتے تھے۔ اختیاری فقر محمود ہے جبکہ اضطراری فقر مذموم۔ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آپ نے نہیں سنا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ سوانح قاسمی کے مطابق حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ 8 یا 10 روپے کی اجرت پر مطبع میرٹھ میں کام کرتے تھے۔ اس وقت اتنے پیسوں میں ایک بھینس مل جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں ایک متوسط بھینس کی قیمت کم و بیش 1 لاکھ روپے ہے۔ دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال مصنف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کے مطابق شیخ الہند کی تنخواہ 75 روپے تھی۔ 50 میں ان کا گھر چل جاتا تھا، 25 روپے ہر ماہ دارالعلوم کو واپس کرتے تھے۔ یہ انتہائی درجے کا خلوص تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت کی تنخواہ ان کی ضروریات سے زیادہ تھی۔ اشرف السوانح کے مطابق حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تنخواہ کانپور سے علیحدگی کے وقت 50 روپے تھی۔ اسی کتاب کے مطابق جب حضرت کی ملکیت 500 روپے کی ہو گئی تھی تو والد ماجد کو لکھ گئے، تو حضرت والد ماجد کو خط لکھ کر گئے تھے کہ اب مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی 10 ماہ کی تنخواہ سے ہی حج فرض ہو جایا کرتے تھے۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی تنخواہ 250 روپے تھی، اور جب حج کرنے گئے تو اس کا کل خرچہ 1500 روپے آیا تھا، یعنی صرف 6 مہینے کی تنخواہ سے ہی حج فرض ہو جاتا تھا۔ کیا یہ تنخواہیں کم ہیں؟ بالکل نہیں۔ لیکن ہمارے ہاتھ تو مدرسین اور ائمہ کرام کی زندگی کی انتہائی درجے کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، اور محتممین حضرات ہمیں درس دیتے ہیں قناعت اور توکل کا۔ ایک ریسرچ کے مطابق 1970 سے 2015 کے دوران اسکول ٹیچروں کی تنخواہوں میں 180 سے 320% اضافہ ہوا ہے۔ اب بتائیں، 1970 میں پڑھانے والے کسی عالم کی تنخواہ
اور اس میں 300% کا اضافہ کرے، پھر دیکھے کیا 50,000 سے کم تنخواہ رہتی ہیں؟ اس لیے اکابر کی طرف قلت تنخواہ کا انتصاب بالکل درست نہیں، بلکہ کلم کلانہ انصافی ہے۔ متممین حضرات کے اپنے گھروں کے شاہانہ اخراجات، بہترین ایئر کنڈیشن رہائشی کمرے اور لمبی لمبی جدید طرز کی گاڑیاں، لیکن اسی متمم کے مدرسے اور مسجد کے مدرس اور امام مسجد کے بچوں کے تن پہ ڈنگ کا لباس بھی نہیں ہوتا۔ جب اپنے تقوی کی بات ہو تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کی جاتی ہے، اور اگر مدرس اور امام مسجد یا ماتحت کی بات آئے تو مثال پیش کی جاتی ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی۔ یعنی ان حضرات نے اپنے اپنے مطلب کے لیے صحابہ کرام کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ اپنے لیے اگر تقوی منتخب کیا ہے تو وہ بھی ٹھاٹ کا۔ متممین حضرات خدا را اس ظلم سے توبہ کرے، اور مولیوں کو بھی چاہیے کہ وہ مظلوم نہ بنے رہے، خوشحالی کی طرف قدم اٹھائے، اپنی نسلوں کو فقر سے نکالے۔ جو مدرسہ یا مسجد انہیں پوری تنخواہ نہیں دیتا یا ان کی لازمی ضروریات پوری نہیں کرتا، اس سے فوراً دوسری طرف ہجرت کر جائے جہاں آپ کو اچھی تنخواہ ملے۔ خواہ مخواہ اخلاص کی تعویلیں نہ گڑے، حتیٰ کہ اگر آپ کو مسجد مدرسہ چھوڑ کر کوئی اور اچھا کام ملے تو اپنی نسلوں کی خوشحالی کے لیے ضرور کیجیے۔ یقین کرے اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہاں دنیا کی چکروں میں جانے سے پہلے ایک عزم ضرور کرے کہ آپ سے دین ہرگز کسی بھی صورت میں نہیں چھوٹے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔